السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران انشورنس پروڈکشن پروسیس کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے انشورنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. بڑی بڑی جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ ایکٹ اپون کرتی ہیں. جب وہ پروپوزلس ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کس طرح سے ان کا سیٹلمنٹ پروسیس کیری آؤٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اوور ویو، ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جو گلوبل لیول پر یعنی ورلڈ وائڈ کس طرح سے انشورنس پالیسیز امپلیمنٹیشن ان کا ہوتا ہے اور کہاں سے سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو، کسی طرح کا بھی کوئی سلسلہ ہو، اب وہ لوکلائزڈ رہ کے نہیں رہ گیا، بلکہ ہر وقت ہر جگہ وہ موجود ہوتا ہے، چاہے آپ یہاں ہوں یا کہیں اور ہیں. لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہر انداز میں کہ گلوبل لیول پر دنیا کے ہر کونے میں یا ورلڈ وائڈ انشورنس پالیسیز کس طرح سے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل ڈائمنشنز کی ہمیں ایک آگاہی ہو جاتی ہے کہ انشورنس ہے کیا اور انٹرنیشنلی یہ کس طرح سے کلیمز وغیرہ میں رجسٹر ہوتا ہے اور ان کا سیٹلمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے کاروبار کے سلسلے میں تو وہ انشورنس جو ہے وہ صرف وہیں محدود رہ کر اپنا پارٹ پلے کرتی. نہیں، ایسا نہیں. انشورنس کا رول اکنامک گروتھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا اکنامک گروتھ میں کس طرح ہوتا ہے. اکنامک گروتھ میں جس وقت اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ فیکٹر ہے کہ میٹیگیشن اس کا ہوتا ہے رسک کا. یہ تو بات اپنی جگہ امر مسلمہ ہے کہ جہاں رسک ہوگا وہاں انشورنس ہوگی، مگر اس کا اکنامک گروتھ میں کیا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی سن لیجئے. میں دہرا رہا ہوں کہ اکنامک گروتھ اس کی اس طرح ہوتی ہے جب آپ کے بڑے بڑے انشورنس پریمیمز آپ کو ملتے ہیں اور وہ انشورنس پریمیم پھر ری انویسٹ کیے جاتے ہیں. ری انویسٹ کہاں ہوں گے؟ کاروبار میں. اس لیے کاروبار میں ایک فروغ دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اکنامک گروتھ کنٹری میں رجسٹر ہوتی ہے. پھر ڈٹرمننٹس آف انشورنس مارکیٹ اسٹرکچر، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا انشورنس مارکیٹ اسٹرکچر ہے اور کس طرح سے اس کے ڈٹرمنیشن کیا جا سکتا ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کا میں نے ذکر کیا آپ سے پچھلی بار. اب ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں فائنینشیل ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو انشورنس مارکیٹ ہے رسک کے حوالے سے یہاں پر فائنینشیل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ کس طرح سے آگے چلتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انشورنس کمپنی، آپ نے ابھی تک اندازہ کیا ہوگا کہ جہاں تک اگر فائنینشیل انٹرمیڈیریز کا تعلق ہوگا تو وہ بینکس، مالیاتی ادارے، یہ سارے جو ہیں یہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز کہلاتے ہیں. فائنینشیل انٹرمیڈیریز کس طرح سے کہلاتے ہیں کہ یہ ایسٹ موبلائزیشن ایک طرح سے ہوتا ہے اور پھر وہی ایسٹ موبلائزیشن سے آگے کریڈٹ لینڈنگ کی بات آ جاتی ہے. جب یہ دونوں فیکٹرز ملتے ہیں تو بینک جو ہے کیا کرتا ہے، وہ میڈییٹ کرتا ہے دونوں کے درمیان. ایک طرف تو ڈپازیٹر ہوتا ہے، دوسری طرف بوروور ہوتا ہے. تو جو دونوں کے درمیان ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتا ہے اور اپنی کاسٹ اس پہ منہا کر لیتا ہے اور وہ مینٹین کرتا ہے ایسٹ موبلائزیشن میں اور بوروئنگ میں، تو یہ پھر اسے کہلاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں انٹرمیڈیشن، یا وہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہوتا ہے وہ پرٹیکولر بینک یا فائنینشیل. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اور کوئی ادارے نہیں آتے. انشورنس کمپنیز بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جہاں تک فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انشورنس کمپنیز کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہوتا ہے، اور ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، فائنینشیل ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ. As financial intermediaries, insurance companies perform the same types of functions and provide similar generic benefits to a national economy as other financial intermediaries. اب آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہوگا جب کبھی فائنینشیل انٹرمیڈیریز کا رول ہوتا ہے تو آپ ذہن میں لاتے ہوں گے کہ یہ بینک ہوگا یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے. کبھی آپ کے ذہن میں یہ تاثرات نہیں پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہاں یہ انشورنس کمپنیز بھی فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہوتی ہیں. اب یہ جو فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہوتی ہیں اب وہ کیا رول پلے کرتے ہیں آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشورنس بھی کیا وہی رول پلے کرتا ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیے بینک ایسٹ موبلائزیشن، ایک طرف سے ڈپازیٹر آتا ہے، دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، بوروور ہوتا ہے. جو ایسٹ موبلائزیشن ہو گیا، جو ڈپازیٹر آیا اس نے بینک میں پیسے رکھے اور وہ انٹرمیڈیشن کرنے کے بعد یعنی بینک نے
اپنی کاسٹ وغیرہ نکالنے کے بعد وہ آگے بوروئنگ میں دینے لگا, لینڈنگ کرنے لگا. وہ اس کا کیا ہے, وہ انٹرسٹ لیتا ہے, مارک اپ لیتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے انٹرمیڈیشن کا جاری ہو گیا. اب یہ انشورنس کمپنی بھی کیا کرتی ہے, انشورنس کمپنی جب انشورنس کرواتی ہے, ایک تو فیکٹر ہوتا ہے رسک کا میٹیگیشن, دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو اس کا پریمیم وغیرہ ہوتا ہے وہ لے کر اپنے پاس کمپنی میں اسٹور میں رکھ تو نہیں لیتی, الماری میں بھی پیسے بند کر کے نہیں رکھ لیتی, وہ کہیں نہ کہیں اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اور جب اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو اسی انویسٹمنٹ پروسیڈ سے جب کبھی کلیمز وغیرہ سیٹلمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ اسی سے کیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایریا, کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی آرگنائزیشن کبھی بھی اپنے پاس سے وہ کام نہیں کرتی, وہ پیسے خود جنریٹ کرتی ہے, ریونیو خود جنریٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آگے پاس آن کرتی ہے. تو یہ پروسیس ہوتا ہے جو ہر کے ساتھ ہوتا ہے, یہی پروسیس جو ہے انوالوڈ ہوتا ہے انشورنس کمپنیز کا, اور یہیں پر اس کی بھی فائنینشیل انٹرمیڈیشن شروع ہو جاتی ہے. اس ایک سلائیڈ اور دیکھ لیتے ہیں اس ضمن میں. Financial services generally and insurance in particular are of primordial importance to economic development. Financial services offer the possibility of providing such externalities, thereby enhancing economic growth. ہر فیکٹر کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. کون کون سے عناصر ایسے ہو سکتے ہیں کس ادارے کے جو انفلوئنس کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی ریٹ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ ذہن میں ہمارے ہر وقت رہنا چاہیے کہ جب انشورنس کی بات آتی ہے, اگین آئی وڈ سے, آئی وڈ ایمفسائز, آئی وڈ ریپیٹ, ایک انشورنس کا آبجیکٹو صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کا رسک کا میٹیگیشن ہو. یہ انشورنس کا ایک بیسک فیکٹر اور بھی ہے انویسٹمنٹ کا, اور اسی سے انویسٹمنٹ گروتھ بھی ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑا میجر کنٹریبیوٹر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کا. اسی سے فائنینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے آگے ہوتی جاتی ہے. اور دیکھتے ہیں سلائیڈ آپ کے سامنے کیا ایکسپلین کرتی ہے. Non-life insurance, life insurance and banking are all shown to be important predictors of economic activity. Thus, the more developed and efficient a country's financial market, the greater will be its contribution to economic prosperity. یہ دیکھ لیجئے گا, ہمیشہ کبھی ایک فیکٹر کوئی نہیں ہوتا کسی کنٹری کا اکنامک پراسپیرٹی کا, کسی کنٹری کے اکنامک ڈیولپمنٹ کا, کسی کنٹری کے فائنینشیل گروتھ کا, کسی کنٹری کی اکنامک پراسپیرٹی کا. کبھی ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا. جب سارے یہ عوامل مل کے اکٹھا ہوتے ہیں تو جا کر کہیں کنٹری کی گروتھ یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے تاثرات ہمیں ملتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی جو فیکٹر ہے اس میں انفلوئنس ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کس طرح سے گرو کیا, اسی سے ہمیں جی این پی کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے اور جو ہمارے کنٹری کی انویسٹمنٹ ٹیکنیکس اور اپرچونیٹیز ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہوتا جاتا ہے. لہٰذا یہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہماری کنٹری کے اکنامک ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل گروتھ کے. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے, اس انشورنس کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو بینیفٹس آف انشورنس ان دی اکنامک گروتھ کیا کیا ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, پروموٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی. اب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہیں تو آپ ذاتی طور پہ آپ اپنی مثال یوں دیکھ لیجئے کہ اگر جیب میں آپ کے پیسے ہیں تو وہ اس وقت آپ بہت خوش نظر آتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے پیسے کم ہوتے جاتے ہیں وہ آپ کی خوشی جو ہے وہ افسردگی میں بدلتی جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ غصے کے علمبردار ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ آپ کی اپنی انڈیویجول اکنامک اسٹیبلٹی ریفلیکٹ کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریزروس کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اکنامک گروتھ جو ہوتی ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں جب اگر ہوتے ہیں تو وہ پاس آن کیے جاتے ہیں ایک کامنر کو, اور ہر شخص جو ہے وہ شاد و آباد نظر آتا ہے. جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا باعث ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پروموشن آف فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے انشورنس کے حوالے سے. بائی انڈیمنیفائنگ دوز ہو سفر اور ہارم, انشورنس ہیلپس stabilize the financial situation of individuals, families and organizations. It encourages individuals and firms to invest and create wealth, peace of mind and financial carelessness. جب financial benefits ہوتے ہیں کسی
ایک بڑھتی ہوئی اکانومی کو، تو ہمیشہ وہ بینیفٹس جب پاس آن ہوتے ہیں تو ہر شخص جو ہے اس سے استفادہ کرتا ہے. لہذا انشورنس کے بھی جب بینیفٹس ہوتے ہیں تو وہ پاس آن آگے کیے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کیا یہ بینیفٹ نہیں ہے؟ کسی نے اپنی لائف انشورنس کروا لی ہے، کسی نے اپنا پرماننٹ ڈسیبلٹی کے اگینسٹ انشورنس کروا لی ہے، کسی نے کیا ہے اپنی گاڑی کے اگینسٹ انشورنس کروا لی ہے، کسی نے کیا ہے اپنے گھر کا انشورنس کروا لیا ہے، کسی نے کیا ہے کاروبار کا انشورنس کروا لیا ہے. ہر طرح کی انشورنسز ہیں، اس میں بچے کی ایجوکیشن ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہیں، غرض کے تمام کوئی اسپیکٹ ایسا بچا نہیں ہے جو انشورڈ نہ ہو. کیا یہ اکنامک گروتھ نہیں ہے؟ کیا یہ بینیفٹس اکنامک پراسپیرٹی کے آگے پاس آن نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی فیملی کا اگر کوئی انشورنس کا کوئی ایشو آ جائے تو وہ جب اس کو مٹیریلائز ہوتا ہے تو اکنامکلی وہ بینیفٹ اس کو مل جاتا ہے؟ ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے کہ کیا انشورنس، وہ تو وقت کی بات ہوتی ہے، اگر پرماننٹ ڈسیبلٹی یا ڈیتھ کی صورت میں تو وہ تو بندہ چلا جاتا ہے، انشورنس روک تو نہیں لیتی. ہاں مانا کہ نہیں روک لیتی، لیکن کم سے کم اکنامک بینیفٹ تو پاس آن ہو جاتا ہے. جو اس کے ایئرز وغیرہ ہیں وہ کم سے کم اپنے آپ کو اتنا زیادہ تنہا اور اپنے آپ اتنا زیادہ ہیلپ لیس تو نہیں سمجھیں گے. مالی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، بندے کی کمی، اس شخص کی کمی اس تا حیات رہتی ہے اور مرتے دم تک رہے گی، لیکن اکنامک بینیفٹس پاس آن ہو جاتے ہیں. اور اس سے کم they are in a position, that particular family is in a position to join and resume the practicalities of life. اور اپنے پروفیشن میں اپنی جگہ it is just like putting the threads together once they are just taken away. تو یہ سچویشن کیا اہم نہیں ہے؟ یہ کیا بینیفٹس کم پاس آن ہوتے ہیں؟ اس سے اسٹیبلٹی آتی ہے، اور یہی اسٹیبلٹی مقصد ہے انشورنس کمپنیز کا جس وقت وہ کلیمز سیٹل کرتے ہیں. اب اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے as far as insurance is concerned. Substitutes for and complements government security programs. Private insurance can relieve pressure on social insurance system, preserving government resources for essential social security, pension fund and life insurance, نیچرل ڈیزاسٹر انڈیمنٹی پلان. انشورنس کا جب ایشو آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسے نہیں ہوتا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چاہے آپ کی ذاتیات پر منحصر ہو یا آپ کو ایک کاروبار پر مبنی ہو. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بات آئے گی، انشورنس کمپنیز آلویز فیسیلیٹیٹ ٹریڈ اینڈ کامرس. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر مان لیجئے اکثر کبھی ایسے واقعات آپ کے ساتھ دو چار ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ تو کر لیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا تو لیتے ہیں. ادروائز آپ وہ لاسز جو ایک بار آپ کو سسٹین ہو گئے، اس سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بینیفٹس آف انشورنس ہے اکنامک گروتھ میں، کس طرح سے یہ ٹریڈ اور کامرس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. Many products and services are produced and sold only if adequate liability insurance is available to cover any claims for negligence, innovation and credit enhancement. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، ہمیشہ انشورنس جو ہے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. اٹس ویری افیکٹو. اور جب کبھی ایسے سلسلے چل جاتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ اسٹیبلٹی کون کریٹ کرتا ہے؟ یہ انشورنس کمپنیز کرتی ہیں. وہ کیا ہے، اکنامک گروتھ جب ہوتی ہے تو ہر طرح کا بینیفٹ جو ہے وہ ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے وہ پاس آن ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے بڑے دوررس نتائج ہوتے ہیں. اب دوررس نتائج کن معنوں میں ہوتے ہیں؟ یہ جو سیونگز ہیں نا ہماری، یہ بھی موبلائز کرتا ہے. آپ یوں بتائیے، ایسے آج کل کے مہنگائی کے دور میں کاروبار دیکھ لیجئے، اپنی عملی زندگی دیکھ لیجئے، کیا یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ پیسے کچھ اپنے بچا کے رکھیں؟ اس قدر مہنگائی کا دور ہے کہ وہاں آپ کو ایک وقت کی روٹی بھی اگر میسر آ جاتی ہے تو یہ سمجھ لینا بڑی بات ہے. جائے کہ یہ سمجھنا کہ ہاں آج ہمیں یہ پیسے مل گئے ہیں تو ہم اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں اور ہم اس سے جب کبھی وقت ضرورت پڑے گی تو استعمال کر لیں گے. ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ کچھ ہی کیسز میں ہو پاتا ہے ممکن، ویسے عام طور سے ایسی بات ہوتی نہیں ہے. لیکن اس انشورنس کے حوالے سے سب سے بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہوتی ہے کہ اٹ موبلائزز سیونگز. انشورنس سے سیونگز موبلائز ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ جو مہینے بھر میں یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جو پریمیم دیتے ہیں، ایسے تو آپ نہیں دے پاتے.
آپ یہ دیکھیے کہ اگر اپنے بچے کو آپ نے باہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو جس وقت اس کا یہ وقت آتا ہے آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہو پاتے. میجورٹی آف دا پاپولیشن ان کے پاس نہیں ہوتے. میں ایلیٹس کی بات نہیں کرتا جن کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں، میں عام جو ایوریج یہاں پہ ہمارا کلاس ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے کہ عین موقع پر وہ اتنے پیسے نکالے اور اپنے بچے کی تعلیم پورا کروانے کے لیے باہر بھیج دے، یا ان کے بچیاں بڑی ہو رہی ہوں تو وہ ان کی شادی کر سکے. لہٰذا یہ انشورنس ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے سیونگز کا موبلائزیشن ہو جاتا ہے اور یہ اکنامک بینیفٹ پاس آن ہوتا ہے اس بچے کو جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اب دیکھتے ہیں سلائیڈ اس زمین میں انشورنس اینڈ فائنینشیل انٹرمیڈیشن. انشورنس انہانس فائنینشیل سسٹم ایفیشنسی ان 3 ways: reduce transaction costs associated with bringing together savers and borrowers, create liquidity, facilitate economies of scale in investment. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے، ایک کسی انڈیویجول کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو اسکیل آف ڈیولپمنٹ وہاں پہ آ جاتا ہے، اکانومی آف اسکیل کا وہ ایشو آ جاتا ہے، پرنسپلس آ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو ہر جگہ یہ سچویشن ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہے، مگر یہ ہر جگہ ہوتی ہے. آج کل ہمارا سسٹم، آج کل ہمارا سیٹ اپ اتنا زیادہ کاسٹ کانشیس ہو چکا ہے کہ ہم ذرا سی باتوں میں ہم بہت بڑی باتیں سوچنے لگتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں ان کو اسی پیرائے میں دیکھنے کے لیے. لہٰذا بینیفٹس جو انشورنس کے ہیں وہ ہر لیول پر ڈاؤن دا لائن فرام ٹاپ انٹل ٹو کہ نیچے ایک عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک کاروباری شخص کے لیے بھی ضروری ہے. اگر وہ اکنامک کنٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے لوور لیول پہ تو سینئر لیول پہ، بڑے لیول پر بھی اس کا اکنامک کنٹریبیوشن ہوتا ہے ٹوورڈز دی اکنامک اینڈ فائنینشیل گروتھ آف دا کنٹری. اور جب تک ایسا یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی ذکر فائنینشیل بینیفٹ کا نہیں ہو سکتا. اینڈ دس از ہاؤ فائنینشیل بینیفٹس آر پاسڈ آن ٹو ایوری انڈیویجول. اینڈ یہ کون کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے؟ یہ انشورنس کمپنیز کرتی ہے. میرا خیال ہے اب تک کچھ آپ کی سمجھ میں آنے لگا ہوگا، ذہن میں بات پڑنے لگی ہوگی جہاں تک اکنامک بینیفٹس کے پاس آن ہونے کا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو چیزیں میں بتاتا چلتا ہوں کہ کس طرح سے بینیفٹس آف انشورنس جو ہے وہ اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیٹس سی another slide. Financial intermediaries versus financial markets. The more developed a country's financial system, the greater the reliance on markets and the less the reliance on intermediaries. اچھا، یہ منحصر ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے فائنینشیل مارکیٹس کے اوپر. جب انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ کلیمز یا سیٹلمنٹس ریپڈلی کرتی ہیں تو ہمیشہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہے یہ اکنامک سسٹم زیادہ تر انٹرمیڈیریز پر. جہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ گروتھ ہو چکی ہوتی ہے، جہاں انٹرمیڈیشن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، وہ ایریا سمجھے جاتے ہیں کہ یہاں پر اتنی زیادہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. کیونکہ ڈائریکٹ مارکیٹ ایکسیس نہیں ہوتا نا، تبھی آپ کسی انٹرمیڈیشن کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا وہ سسٹم اتنا ریلائبل ہوتا، اس پہ اتنا ریلائنس ہوتا تو آپ فائنینشیل مارکیٹ خود انٹر کر جاتے اور اپنا جو بھی اکنامک بینیفٹس پاس آن کرنا ہوتا ہے وہ آگے پاس آن کر دیتے ہیں. ہمیشہ انٹرمیڈیشن میں جب ریلائنس ہوتی ہے تو اس بات کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ ابھی فل فلیج نہیں آئی ہے. اٹ از ٹورڈز attaining the financial and economic growth. Further on, insurers versus other financial intermediaries, commercial banks, short-term deposits, contractual saving institutions, long-term view. تو یہ آج کل کے سارے بینیفٹس ہیں جو انشورنس کے حوالے سے پاس آن کیے جا رہے ہوتے ہیں اکنامک گروتھ میں. فردر آن ہم دیکھتے ہیں enables risk to be managed more efficiently. Risk pricing, greater the expected loss, higher the price. Risk transformation, risk exposures can be transferred to an insurer for a price. Risk pooling and reduction. 1. Insurers make reasonably accurate estimates as to the pool's overall losses. 2. Insurers diversify their portfolios. اب یہ ڈائیورسفیکیشن کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ڈائیورسفیکیشن وہاں پہ آتا ہے جب کہیں آپ کانسنٹریٹ نہیں کرتے اپنی ویلتھ کو ایک جگہ.
مثال کے طور پہ میں اس میں لینڈنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن لینڈنگ کرتا ہے، اس نے کیا کیا 500 ملین لون دینا ہے اور وہ 500 ملین ایک کلائنٹ کو دے بیٹھا. اب وہاں کیا نتیجہ نکلا؟ کل کو اس کا یونٹ جو ہے وہ سک ہو گیا، وہاں اس کے ریٹرنز نہیں آ رہے، کسی وجہ سے بھی کنٹری کی اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہوئی، ریٹارڈیشن ان گروتھ ہو گئی، اکنامک ڈیولپمنٹ وہ نہیں رہا، اس کے بعد اور ایکسٹرینیس فیکٹرز دوسرے آ گئے، کوئی وہاں پہ ارتھ کویک آ گیا گاڈ فوربڈ، کوئی وہاں پہ سول کموشن ہو گیا، رائٹ ہو گئی، وہ لاس ہو گیا. وہ جو 500 ملین کی لوننگ کی گئی ہے اس سے آپ یہ کیا اندازہ نہیں کریں گے کہ وہ تو بینک ڈوب گیا، اس کا ریٹرن ہی نہیں ہو رہا ہے. اگر یہی ڈائیورسفیکیشن ہو گیا ہوتا، یعنی یہاں سے یہ مراد ہے کہ یہ 500 ملین ایک کسی شخص کو نہ دے دیے گئے ہوتے، ایک کلائنٹ کو نہ دے دیا گیا ہوتا، ایک ٹریڈر کو نہ دے دیا گیا ہوتا، ایک بزنس مین کو نہ دے دیا گیا ہوتا اور مختلف 50 لوگوں میں یہ تقسیم کر دیا گیا. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ 50 لوگوں میں آپ تقسیم کریں، 25 بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ڈویژن ہو گیا آپ کا، ڈائیورسفیکیشن ہو گیا 500 ملین کا، تو وہ آپ کو اس سے کہیں نہ کہیں سے ریٹرنز آتے رہتے ہیں. ایک لے کے بیٹھے گا نا جس کو آپ نے 2 ملین کا دیا ہے، مثال کے طور پہ اس کی طرف سے ریٹرنز نہیں آ رہے، جو دوسرے 400 سے زیادہ اور آپ نے فائنانسنگ کی ہے تو وہاں سے تو ریٹرنز آ رہے ہیں، وہ پیسے آپ کے ڈوبے تو نہیں نا. یہ ہوتا ہے ڈائیورسفیکیشن کا مطلب، بجائے اس کے کہ اٹ از جسٹ لائک پٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. ہمیشہ ڈائیورسفیکیشن کا پرنسپل جو ہے ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے جاتا ہے اور اس میں گروتھ یقینی ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ جب آپ ایک ساتھ اپنی ساری جمع پونجی ایک میں لگا دیں پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اگر ڈوبتا ہے تو سب کچھ ڈوب جاتا ہے. لہذا ہمیشہ ڈائیورسفیکیشن کا جو پرنسپل ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے ہر لحاظ سے. اب دیکھتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح سے انشورنس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اکنامک گروتھ میں پاس آن کیے جا رہے ہوتے ہیں. انکریجز لاس میٹیگیشن. If pricing is tied to loss experience, insureds have economic incentives to control losses. Experience rating, no claim bonus. These are just the benefits of the insurance which are being passed on towards the economic prosperity. Further on, fosters a more efficient capital allocation. Insurers will monitor the companies to reduce risk increasing behavior and act in the best interests of the various stakeholders. یہ کہا جاتا ہے انشورنس کمپنی کا جو اس کا رول ہے رسک میٹیگیشن کا وہ تو ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فیکٹر کو لیتے ہیں کہ ہم نے رسک کا میٹیگیشن کروا لیا انشورنس کمپنی کے حوالے سے، ہم نے وہ فیکٹرز منیمائز کر دیے، کرٹیل کر دیے کہ کسی طرح سے جب لاس ہوگا تو ہمیں ریسکیو کون کرے گا؟ انشورنس کمپنی. اس میں ایک سب سے بلٹ ان جو رول بنا ہوتا ہے انشورنس کمپنی کا کیا ہوتا ہے؟ واچ ڈاگ رول. وہ یعنی آبزرو کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جو ہے ٹھیک جا رہا ہے، آپ نے جو گاڑی لی ہے اس کی انشورنس کروائی ہے وہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے، آپ نے گھر لیا ہے جو مکان بنوایا ہے اس کی انشورنس کا مسئلہ ہے، یا آپ نے اس کی پراپرٹی کی باقاعدہ دیکھ ریکھ صحیح کر رہے ہیں، وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. اسی حوالے سے اپنے کاروبار میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا قدم آپ اٹھائیں گے جس سے بہتری ہوگی اور کون سا قدم آپ ایسے لیں گے جس سے کہ نقصان ہو سکتا ہے. جب کوئی یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں یہ سب سے پہلے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ انشورنس کمپنی سے باقاعدہ مانیٹر کرتی ہے. اور یہاں تک آپ دیکھ لیجئے جس وقت اگر وہ لائف انشورنس وغیرہ کروانے آتے ہیں یا تو باقاعدہ آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور اس میڈیکل چیک اپ کی وجہ سے بیسس پر وہ آپ کی انشورنس پالیسیز کرتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ یہ انشورنس کمپنیز کا واچ ڈاگ رول بھی ہے؟ آپ کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، آپ کو آبزرو کرتی رہتی ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور اس انداز میں ایک تو جو میجر آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ رسک کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں، دوسرا آپ کی کیئر کی جا رہی ہے، دوسرا آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہے، دوسرا آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ایک آپ گاڑی لیتے ہیں اور آئے دن آپ کی شہرت ہو جائے کہ آپ گاڑی مارتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا پھر کوئی انشورنس کمپنی جو ہے وہ آپ سے انشورنس کروائے، آپ کی انشورنس کرے گی؟ بہت شاذ و نادر ایسے کیسز ہوتے ہیں، بہت مشکل ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں اتنے ہونے کے باوجود بھی
کوئی کر لیتا ہے انشورنس کمپنی. ویسے عام طور سے جب ریپوٹیشن اور شہرت کی بات ایسی آ جاتی ہے کہ اس نے تو انشورنس کلیم حاصل کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ پھر گریز کرتی ہیں انشورنس کمپنی. لہٰذا یہ واچ ڈاگ رول بھی انشورنس کمپنیز کا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کاسٹ آف انشورنس ٹو سوسائٹی. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے, کوئی چیز مفت کی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کی کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ایکشن, اس کی کاسٹ آپ پے کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس میں انوالوڈ ہیں. اگر آپ پے نہیں کرتے تو کوئی دوسرا پے کرتا ہے. اگر دوسرا پے نہیں کرتا تو وہ آرگنائزیشن پے کرتی ہے. اگر وہ آرگنائزیشن پے نہیں کرتی تو ملک پے کرتا ہے. اگر ملک پے نہیں کرتا تو نیشن, قوم پے کرتی ہے. اگر قوم پے نہیں کرتی تو سوسائٹی پے کرتی ہے. اگر سوسائٹی پے نہیں کرتی تو ہمارا معاشرہ جو گلوبل لیول پر ہے وہ پے کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ کو فری آف کاسٹ ملے. ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. It is not necessary that you are paying the cost. It means that somebody else is paying for you. But don't think for a minute that nobody is paying the cost. اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ کاسٹ آف انشورنس ٹو سوسائٹی کیا ہے اور کس طرح سے ادا کی جاتی ہے. Insurers incur sales, servicing, administration and investment management expenses. The higher are such expenses, the less efficient are. The existence of insurance encourages moral hazard. All such moral hazard caused behavior causes premiums to be higher than they would be otherwise, represents a deadweight loss to society, can lead to disruptions in otherwise well-functioning markets, and truly is a societal cost of insurance. جب کبھی بھی انشورنس کے حوالے سے بات آئے گی تو ہمیشہ کاسٹ فیکٹر بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کاسٹ فیکٹرز کیا ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں اس انشورنس کے, اور کس طرح سے اس انشورنس کا جو بینیفٹ ہے وہ آگے پاس آن کیا جا رہا ہوتا ہے. جب کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیشہ کاسٹ پے کرتے ہیں. میں نے آپ سے غلط نہیں کہا تھا, میں نے آپ سے صحیح کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کاسٹ کوئی نہ پے کرے. آپ بظاہر کاسٹ پے نہ کر رہے ہوں لیکن کوئی اور پے کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سارے وہ امپورٹنٹ رولز ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اگر جب ہم کاسٹ کانشیس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی کاسٹ کانشیسنس کی وجہ سے ہماری پراسپیرٹی اور ہماری گروتھ ہوتی ہے. اب دوسرے بھی کچھ اکنامک فیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے کافی اہم رول پلے کرتے ہیں, اور وہ اکنامک فیکٹرز کیا ہیں؟ یہ محیط ہوتا ہے ہماری آمدنی پر, ہماری انکم پر. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی گروئنگ اکانومی ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں اس گروئنگ اکانومی میں جو پر کیپٹا انکم ہوتی ہے وہ بھی گرو کر رہی ہوتی ہے. اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ بس وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ خوشحالی نظر آئے. لہٰذا انکم جو ہے, لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں, کچھ انڈیکیٹرز ہیں, وہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں جس سے کہ اکانومی کا ریفلیکشن ہوتا ہے ہائر دا انکم. لیٹس سی واٹ دیز آر. دا ہائر این اکانومیز انکم, the more it spends on all types of insurance, the income elasticity of insurance premium, the relative change in insurance premiums written for a given change in national income. Then it is inflation, considered as detrimental to life insurance supply and demand. Inflation جو ہے وہ ہر جگہ اپنا رول جو ہے وہ آ کے پلے کرتی ہے, اور اسی طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا. اب آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ انشورنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حساب سے کون سی اکانومیز ہیں, ان میں کیسا رول پلے ہوتا ہے. اب سلائڈ کی مدد سے آپ دیکھیے گا اور خود اندازہ کیجیے گا کہ کیا ہے. اب اس کے علاوہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت سے فیکٹرز وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اس میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک وہ زندہ ہیں ایک ہمارا خوشحال معاشرہ ہے, اور اس معاشرے کے تحت ہم ان کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ڈیموگرافک فیکٹرز کہلاتے ہیں. اور وہ ڈیموگرافک فیکٹرز کیا ہیں انشورنس کے حوالے سے؟ ذرا دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. ایجنگ پاپولیشنز, a greater demand for savings based life insurance products, long term care insurance, for example longevity risk, education,
The more educated population, the greater the likelihood of understanding the need for insurance. Household structure. Life insurance demand increases as the number of young children in the household increases. Industrialization and urbanization. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن، کیونکہ جب انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے تو انڈسٹریل گروتھ کے معنی ہیں کہ آپ اور زیادہ بزنس ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر انشورنس کنزمپشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اربن رسک آ جاتے ہیں. جہاں آپ اربن گروتھ دیکھتے ہیں، جہاں آپ اربنائزیشن دیکھتے ہیں، جہاں آپ انڈسٹریلائزیشن دیکھتے ہیں، وہ سارے ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے رسک متعدد بڑھ جاتے ہیں. بہت سے رسک ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی اینٹیسپیٹ بھی نہیں کیے ہوتے. لہٰذا جہاں انڈسٹریلائزیشن ہوگا، جہاں پہ اربنائزیشن ہوگا، ہمیشہ وہاں پہ رسک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور جہاں زیادہ رسک بڑھ جائے گا تو وہاں پہ انشورنس جو ہے اپنا بہت فعال رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے. تو دس از ہاؤ دی انشورنس از ایکٹیو ایوری ویئر. اچھا، اب میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر ضروری ہوتی ہیں. وقت ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے. ایجنگ فیکٹرز، وقت، ظاہر ہے جو انسان دنیا میں آیا ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو آج وہ بچہ ہے، کل وہ جوان ہوا، اس سے پہلے نوجوان ہوا، پھر وہ ادھیڑ عمر میں پہنچا اور پھر بڑھاپے میں آ گیا. اور اس کے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ جب بھی دیکھتے ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہ بیسک فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈیموگرافک فیکٹرز جنہیں کہلاتے ہیں. اسی ڈیموگرافک فیکٹر یعنی دیز فیکٹرز کین نیور بی اگنورڈ، کیونکہ یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے. اب مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. انڈرسٹینڈنگ ہے، جب یہاں پہ آپ آئے ہیں اور ایک ایجوکیشنل لیول کو اگر بلڈ اپ ہو گیا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی کیریڈ آن. یہ چاہے ایجنگ پاپولیشنس ہوں، چاہے ایجوکیشن ہو، اور چاہے کسی طرح کا ہاؤس ہو. اب جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اتنا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جب ہاؤس ہولڈ اسٹرکچر ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس سے آگے انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن ہوتا ہے، اور وہ پھر بہت سی نیو اربن رسکس ہمارے سامنے لے کے آ جاتے ہیں، جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے انشورنس پہ، اور وہاں پہ پھر ہمیں کاسٹ دیکھنی پڑتی ہے. یہ تو ہو گئے ڈیموگرافک فیکٹرز. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوشل فیکٹرز. اب ہر لیول پہ، ہر جگہ آپ کو مختلف قسم کے فیکٹرز سامنے آتے ہیں، اور وہ کیا؟ یہ سوشل فیکٹرز کا ذکر ہوتا ہے. یو کین ناٹ اگنور. آپ تو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور جب آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، تو آپ ان فیکٹرز کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کا رسک شروع ہو جاتا ہے، ہر قدم پہ آپ کا رسک ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کا رسک ہوتا ہے. آپ کو بہت سے فیکٹرز کنٹینیو کرنے ہوتے ہیں، سمجھنے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ڈیموگرافک فیکٹرز کا، اب میں آپ سے سوشل فیکٹرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہیں؟ ذرا دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ. کلچرل پرسیپشنز آف دا رول آف انشورنس پروڈکٹس کین ویری سبسٹینشیلی. ایشیا، لائف انشورنس ایز اے سیونگز انسٹرومنٹ. Muslim society, insurance as inappropriate because of religious belief. Non-Muslim society, impolite to say no in some circumstances. اب یہ مختلف ایریاز ہیں، مختلف سوشل سٹیٹس ہیں، مختلف کلچرل بلیفس ہیں، مختلف ایتھنک رسپانسبلٹیز ہیں، مختلف سوشل آبلیگیشنز ہیں، مختلف ہمارے معاشرے میں کلچرل آبلیگیشنز ہیں جو ہمیں پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جو ہمیں میٹ وتھ کرنے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، ہمارے سامنے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. اینڈ سنس وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی therefore we are bound to accept the norms and cultural traditions whatever are prevalent in the society. کیونکہ ہم جزیرہ بن کے نہیں رہ سکتے. We cannot live like an island. اور ہم جو چاہیں وہ کرنا شروع کر دیں. آپ کو ایک دن میں نکال دیا جائے گا، ایک دن میں آپ کو سب سیگریگیٹ کر دیں گے، آپ سے الگ ہٹ جائیں گے، آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور وہ آپ دنیا کے سب سے راندہ درگاہ شخص ہوں گے جہاں معاشرے نے آپ کو نکال دیا. آپ نے ان کلچرل ٹریڈیشنز کا وائلیشن کیا اور وہ فوری طور پہ آپ معاشرے سے ہٹ گئے. لہذا وہ سوشل فیکٹرز،
وہ سوشل کنسیڈریشنز آپ کو سب سے زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم نے ڈیموگرافک فیکٹرز کا ذکر کیا, سوشل فیکٹرز کے حوالے سے بات کی, اب اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور لیگل فیکٹرز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. اور وہ کیا ہیں, ذرا دیکھیے, ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. امپروومنٹس ان اے کنٹریز پولیٹیکل انوائرمنٹ انہانس انشورنس ڈیمانڈ. Governments make decisions that directly affect insurance demand and supply. Insurance product within the regulatory jurisdiction through a policy review and approval process. اب پولیٹیکل اور لیگل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ ہم اگنور نہیں کر سکتے. جب ہم ڈیموگرافک سچویشنز میٹ وتھ کرتے ہیں, سوشل آبلیگیشنز میٹ وتھ کرتے ہیں, تو پولیٹیکل اور لیگل جو رولس ہیں ان کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل اور لیگل فریم ورک, وہ رولس ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں تک رولس اور ریگولیشنز کا تعلق ہے, قانون کا تعلق ہے, یا اس سے ملحق کوئی اور امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, ان رولس کا, ان نارمس کا ہمیشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. جب آپ اگنور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے ان لیگل اور پولیٹیکل نارمس کو فالو کریں, چاہے وہ کتنا ہی آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں, اختلاف رائے رکھتے ہوں. یہ پھر انشورنس کے حوالے سے بھی بات سامنے آ جاتی ہے. مزید میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں پولیٹیکل اور لیگل نارمس کے حوالے سے. ٹیکس لاز اینڈ دا پریمیم اپروول پروسیس گریٹلی انفلوئنس پروڈکٹ ڈیزائن, اویلیبلٹی اینڈ ویلیو. An improvement in legal systems had a significant and positive effect on life insurance demand. جب کبھی بھی امپروومنٹ ہوتا ہے تو کسی بھی انشورنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو ہمیشہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو آمادہ کرتے ہیں ان لاس کو بنانے کے لیے. بات یہ نہیں ہوتی, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لاز بنتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جب کسی ملک کا سامنے آتا ہے تو وہ ریگولیشنز, لاز ان کی ضروریات کے پیش نظر بنایا جاتا ہے. کبھی بھی کسی جگہ کا جو لا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا, وہ وقت اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لا یا قانون بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ایگزسٹ رول نہیں کرتا تھا, یہ ریگولیشن نہیں تھا, اور اس کی ایبسنس میں ہوتا کیا تھا کہ وائلیشن ہوا اور اس پہ کہیں کسی کی گرفت نہیں ہو سکی. اس کے بعد وہ پھر قانون بن گیا تاکہ کم سے کم وہ صورتحال اگر دوبارہ پیش ہو تو وہاں پہ قانون اس کو گرفت کر سکے. لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی لاز بنتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ لا نہیں بن پاتا. کیونکہ ایکسپیرینسیز, نیڈ, ایکسپیرینس, یہ سب کچھ ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ ہاں انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ لا بننا ضروری ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے. لہٰذا وہ لاز جو کسی ضرورت کے تحت بنتے ہیں وہ ہمیشہ بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں. غرض کہ یہ صرف ایک کسی قانون کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, بلکہ جنرلی کسی بھی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا. اب انشورنس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ ہم نے ذکر کیا. ایک سب سے بڑی بات تھی, پہلے ڈیموگرافک فیکٹرز آئے, پھر سوشل فیکٹرز آئے, پھر پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اسی بات کو آگے لے چلتے ہیں وہ انشورنس کے حوالے سے کہ گلوبلائزیشن پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور یہ گلوبلائزیشن انشورنس کے حوالے سے ہے کیا. ذرا دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ اب آپ کے سامنے ہے. The continuing globalization of financial services adds a new dimension to insurance consumption, especially for markets that have been highly restrictive regarding new entrants. With increasing internationalization can come increased capital from abroad, product and marketing innovations, and different ways of managing companies. Internationalization جب ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا تو وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے, اور وہ فارمیشن ہوتا ہے ایک کلچرڈ اکانومی کا
کلچرڈ اکانومی سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سب کچھ آرڈر کریں اور آپ دیکھیے ہزاروں میل دور سے وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی. لیپ ٹاپ آپ نے کھولا, آرڈرز پلیس کیے, آرڈرز دوسرے اینڈ پہ پروسیس ہوئے, آپ نے پروسیڈز ریمٹ کی, پیسے بھیجے, آپ کے پاس گھر بیٹھے آ گئے. نہ آپ کو کہیں اتنا ٹریول کرنا ہوتا ہے, نہ آپ کا کوئی کوالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, سارے وہ پیرامیٹرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان پیرامیٹرز کے تحت آپ جو چیز چاہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں. لہذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ انٹرنیشنلائزیشن یا گلوبلائزیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری اکانومی کے اوپر, اور مختلف وہ رولس اینڈ ریگولیشنس یہ آ جاتے ہیں تاکہ وہ ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں جو ہمیں آمادہ کرتے ہیں مینجمنٹ کرنا کمپنیز کے حوالے سے. کیونکہ جب کبھی گلوبلائزیشن کی بات آتی ہے ہمیں بہت سے ریگولیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں یہ رولز ہیں جو پلے ہونے ہیں اور وہ کس طرح سے ہم مینیج کریں گے کمپنیز, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. مور کمپٹیشن, مور کنزمپشن, product and marketing innovation, new management style, greater consumer choice and value. Insurance provides monetary compensation against a predetermined risk. An insurance company offers such protection for a payment or premium. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ مانیٹری کمپنسیشن پرووائڈ کیا جاتا ہے اگینسٹ پری ڈیٹرمنڈ رسک, یہ انشورنس کا بیسک کانسیپٹ ہے, بیسک ایلیمنٹ ہے. یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. انشورنس کے حوالے سے چاہے ہم جتنی باتیں کر لیں لیکن اس کا جو بیسک رول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, اور جو ہمیں ہر وقت سمجھتے رہنا چاہیے کہ وہ جو پری ڈیٹرمنڈ رسک ہے اس کے اگینسٹ ہمیں مانیٹری کمپنسیشن مل جاتا ہے. اب مانیٹری کمپنسیشن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مانیٹری کمپنسیشن نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹے لیول پہ میں جا کے بات کر رہا ہوں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے سے وہ گاڑی کے پیسے تھوڑی وہ دے دے گا کہ جو اخراجات ہوں گے وہ آپ کی گاڑی بنوا کے دے گا. آپ کے وہ پیسے جو آپ اس کو ریپیئر کروانے میں لگاتے وہ بچ گئے اور انشورنس کمپنی نے اس کو آنر کر دیا. لہٰذا وہ پری ڈیٹرمنڈ رسک ہو گیا نا کہ کل کو آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ سڑک پہ نکلے ہیں اور وہاں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس سے پھر آپ کی بچت ہو گئی. لہٰذا یہ مانیٹری بینیفٹ اس انداز سے ہوتا ہے. گھر آپ نے لیا, وہاں اس میں شارٹ سرکٹنگ ہو گئی, آگ لگ گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی تو انشورنس کمپنی جو ہے وہ ہر انداز میں آپ کو اسے پروٹیکٹ کرے گی. اسی طرح سے آپ کا میڈیکل انشورنس بھی ہوتا ہے کہ کل کو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہاسپٹلائزیشن ایکسپنسز یا دوسرے اور اخراجات جو ہیں وہ انشورنس کمپنی پھر آپ کو پے کر رہی ہوتی ہے. لہذا یہ تمام اخراجات, لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں. اب اسی بات کو آگے لے چلتے ہیں تو ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اٹ از آلسو دی اماؤنٹ دی انشورنس کمپنی اگریز ٹو پے when an unfortunate event occurs. Insurance is a benefit to the society at large by allowing individuals to share the risks faced by many people. An insurance policy is a written agreement between an insurance company and an individual or organization that requires insurance. ہمیشہ ریٹن اگریمنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو وہ پالیسی دیتے ہیں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حوالے سے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اس پالیسی کو جس وقت کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے. فردر آن دیر از اندر سلائڈ. The insurance policy sets out the terms and conditions and specifies the risks that will be compensated for. Online insurance quote helps you to shop for insurance via the internet. It offers a quick, safe and convenient method to shop for insurance from the comfort of your home. اب یہ بات جو ہے میں آگے جو بڑھا رہا ہوں اسی انشورنس پالیسی کے حوالے سے وہ آپ کو یاد کروانے کے لیے زیادہ میرا فوکس ہے, میرا ایمفسس ہے, میرا زور ہے کہ کم سے کم جو انشورنس پالیسی ہے اس کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, لیکن اب یہاں پہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لائن ود دی انشورنس دیٹ وی آر ڈسکسنگ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اور ہمارے ریفریش ہو ہمارے مائنڈ میں کہ جس وقت پالیسی ہوتی ہے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان میں سارے آپ کو ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں کہ اس اگر یہ پرابلم کریٹ ہوئی تو انشورنس یہاں پہ اپلیکیبل ہوگا. اس میں ہر چیز جو ہے وہ اسپیل آؤٹ کی جاتی ہے تاکہ کل کو کوئی کنفیوژن
اس میں نہ رہے، اور جب کوئی ایسی صورتحال ہو تو بالکل موڈالٹیز کے حساب سے، رولز کے حساب سے، ریگولیشنز کے حساب سے، اسپیسیفیکیشنز کے حساب سے آپ کے کلیمز کو آنر کر دیا جائے، لہٰذا اس میں کوئی ایمبیگوٹی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہ تو ذکر تھا پالیسی کے حوالے سے، اب بزنس انشورنس کے حساب سے میں پھر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بزنس انشورنس کیا ہے۔ Buying a business insurance, that is property and liability insurance for a business, protects it against unforeseen disaster. A property and liability insurance together is available in a cheaper premium called a business owner policy or comprehensive general liability. بات چل رہی تھی بزنس اونرز انشورنس پالیسی کے حوالے سے۔ جب ہم بزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ایسے آ جاتے ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا کمپریہنسو انشورنس کروا لینی چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینک کوئی لینڈنگ کرتا ہے، چاہے وہ 500 روپے کی ہو، میں اس کا ذکر آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں مگر میں پھر آپ کو ریفریش کروا رہا ہوں کہ جب کبھی ہوگی کوئی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بینک آپ سے کہے نا کہ جو اس نے فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی ہے اسے انشور کروائیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کا رسک انوالو ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر جب فائنینشیل فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو انڈیویجول کو کل کو ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ کاروبار اپنا نہ کر سکے، پھر کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، پھر کوئی ایسی باتیں پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ بینک کا لون جو ہے وہ واپس نہ کر سکے۔ غرض کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے، جب فائنینسنگ کی بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہی نہیں، چاہے وہ آٹو فائنینس ہو، لائف سٹائل ہو، کنزیومر کا کوئی بھی ہو، مثال کے طور پرسنل لون ہو، ہاؤس فائنینس ہو، غرض کہ کوئی چیز ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو بغیر انشورنس کے بینک آپ سے کچھ بھی نہیں آگے کرنے دے گا جب تک آپ نے وہ کور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے بینک کا اس میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ پبلک منی ہے۔ ہمیشہ ایسٹ موبلائزیشن ہو رہا ہے تو وہ بینک کے اپنے ریسورسز نہیں ہیں، بینک کا سب سے بڑے جو ریسورسز کا ایریا ہوتا ہے وہ ایسٹ موبلائزیشن پبلک کا پیسہ ہے جو ڈپازٹ موبلائزیشن کے تحت اس کے پاس آیا ہے، ڈپازٹرز منی۔ اب جہاں ڈپازٹرز منی کی بات آئے گی تو وہ کون کرے گا؟ وہ پبلک کا پیسہ ہے جو واپس ہوگا۔ اگر اسی طرح سے ہم لاسز کرتے رہے، کاروبار میں لاسز ہوتے رہے، گھروں میں لاسز، آگ لگتی گئی، گاڑیاں جو ہیں وہ جلتی رہیں، تباہ ہوتی رہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے گئے اور یہی ساری چیزیں ہوتی گئیں، تو پھر کہاں سے وہ پیسے واپس کیے جائیں گے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو انشورنس اولین کا فرائض میں سے ہے کہ جس وقت کوئی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جاتی ہے، کوئی بھی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کا ڈسبرسمنٹ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ اماؤنٹ یا وہ آپ کی رقم پوری طرح انشورڈ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ واپس بھی تو کرنا ہے، صرف یہی تھوڑی ہے کہ لٹا دو اور جس کے پیسے ہیں جو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور لے جائیں، لہذا یہ this is very important. Further, let's see a slide. If the business is in an area prone to tornadoes, floods or earthquakes, or there are potential safety risks, extra coverage may be needed on the business owner. Policy based on the nature of the hazard. A basic business liability policy protects the business against losses by employees or machinery. The comprehensive general liability policy covers the premises, leasing troubles, contracts, products, and operations, injury to customers, vehicle accidents, and professional malpractices. Another type of liability insurance is a professional liability insurance, also called as errors and omissions insurance. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے، ہمیشہ میں نے آپ سے ذکر کیا انشورنس کے حوالے سے، میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا تھا کہ کہیں بھی انشورنس ہوگی تو اس میں جو مقدم چیز ہے، میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بیسک پری ڈٹرمنڈ رسک ہوتے ہیں، اور وہ پری ڈٹرمنڈ رسک جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پری ڈٹرمنڈ رسک کے اگینسٹ مانیٹری کمپنسیشن ہوتا ہے۔ اچھا، بڑی ایک عجیب لطف کی بات بھی میں آپ سے کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک گاڑی انشور کروائی، گاڑی آپ کی ٹھیک چلتی رہی،
1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال، آپ کے تو 24-25 ہزار یا 35-40 ہزار جتنے لگنے تھے ہر سال کے پریمیم کے وہ تو لگ گئے نا، لیکن آپ کا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، تو وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہاں ایڈوانٹیج پہ ہو جاتی ہے، وہاں اس کو ایج مل جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انشورنس کروا لیں اگر تو خدا نخواستہ ضرور ہی کوئی نہ کوئی بات ہو جائے تاکہ آپ اس سے آپ انشورنس کلیم لیں، ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں۔ یہ تو آپ نے حفظ ما تقدم کے لیے یہ بطور آپ نے یہ انشورنس کروائی ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کا پورا پروٹیکشن ملتا ہے اور آپ اطمینان سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ فزیکل انجری کی بات تو میں نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم مالیاتی یا جو بھی مالی آپ کو نقصان پہنچتا ہے اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے جو آپ کو اور اس بات کی تائید کرے گی، بتا دے گی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ This protects against professional misjudgments that cause damage to others. A typical example would be insurance to cover surgery, where the doctor used the wrong procedure or otherwise made a mistake. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر نے غلطی تو کر دی، اب اس نے غلطی، اس کی تو غلطی ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں سفرنگ کس نے کی؟ آپ نے۔ جو پیشنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے، لہذا اگر جو سرجری کے حوالے سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ نے اکثر یہ پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ اگر کہیں وہ آپریٹ کرنے چلے تو وہ جو پورشن انہوں نے آپریٹ باڈی کا کرنا ہے وہ نہیں کیا، اور اس کے لیے وہ جو صحیح پورشن تھا کیا کیا؟ اس کو آپریٹ کر دیا۔ لہذا اب کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ بھی انشورنس ہو جاتی ہے، اور وہ کس کا انشورنس ہوتی ہے؟ وہ سرجن کی، کہیں جب وہ غلطی کرے اور ہیو اینڈ کرائی ریز ہو، اور اس پیشنٹ کی بھی سرجری جو کروا رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو انشورڈ کرتا ہے، تاکہ ڈاکٹر کی یا سرجن کی کسی طرح سے غلطی سے وہ، ہاں فزیکل انجری تو ضرور اس کو ہو گئی لیکن کم سے کم اس کا کمپنسیشن بھی تو اسے مل جائے۔ یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے، اور یہ اکثر اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے بھی اسپتالوں میں دیکھا ہے کہ جس وقت محفوظ ہو کر ہسپتال سے شخص قدم نکال لے اور اپنے گھر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر لینا چاہیے، تاکہ وہ پھر بچ گیا ان باتوں سے جس کے لیے وہ کبھی توقع بھی نہیں رکھتا تھا۔ لہذا جب کبھی بھی ایسی بات ہو تو انشورنس جو ہے وہ ضرور کروا لینی چاہیے، اور ہر قدم پہ انشورنس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو، انشورنس آپ نے دیکھا کہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، لہذا جب کبھی بھی بات ہو تو انشورنس کو کبھی اگنور نہیں کریں۔ آج ہم نے اپنے اس موضوع کے درمیان دیکھا کہ انشورنس کی افادیت کیا کیا ہوتی ہے، اکنامک پراسپیرٹی میں اس کا رول کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ پاس آن آگے کیا جاتا ہے، اور انڈیویجول لیول پر انشورنس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یاد کرواتی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ انشورنس کی افادیت کیا ہے۔ اب ہم بات کو یہیں روکتے ہیں اس وقت، اور اسی بات کا سلسلہ جو ہے جو آج ذکر ہوا آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چلتا رہے گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔